اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القیامہ کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان چاروں آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 7 کی طرف، جو ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ الگ کر لیتے ہیں کہ اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں۔ تو اس آیت میں پہلا لفظ ہے جی فا، دوسرا لفظ ہے اذا، تیسرا لفظ ہے بریکا، اور چوتھا لفظ ہے البصر۔ تو گویا پہلی آیت میں 4 الفاظ ہیں۔ اب یہ 4 الفاظ جو ہیں یہ کلمہ کی کس کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ فا جو ہے یہ حرف ہے، اور دوسرا لفظ اذا جو ہے یہ اسم ہے۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا اذا کے حوالے سے کچھ اہم معلومات مزید دیتا چلوں۔ قرآن مجید میں آپ کو اذا بہت دفعہ ملے گا۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا جو اذا ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک اذا اسم ہے اور ایک اذا حرف ہے۔ گویا اذا کی 2 قسمیں ہیں، ایک اذا اسمیہ اور دوسرا اذا حرفیہ، یعنی ایک اذا اسم ہے اور ایک اذا حرف ہے۔ اب آپ نے پہچاننا کیسے ہے کہ کون سا اذا جو ہے وہ اسم ہے اور کون سا اذا جو ہے وہ حرف ہے، اس پہ ہم اب تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اسم ہوتا ہے وہ جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے، یعنی جملے کا کوئی نہ کوئی وہ حصہ بن کر استعمال ہوتا ہے، جبکہ حرف جو ہے وہ جملے کا کوئی پارٹ نہیں بنتا۔ تو پہلے میں آپ کو اس اذا کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اسم ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے، آیت کے شروع میں جب بھی آپ کو اذا نظر آئے تو وہ اذا اسم ہوگا۔ جملے کے شروع میں آنے والا اذا اسم ہوگا، اور دوسری پہچان یہ ہے اذا اسمیہ کی کہ اس کے بعد آپ کو فعل نظر آئے گا۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ میں آپ کے سامنے چند ایگزامپلز جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو دیکھیں آپ اذا آپ کو جملے کے شروع میں نظر آ رہا ہے اور اذا کے بعد قیل فعل ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اذا جملے کے شروع میں آ رہا ہے اور اذا کے بعد لقوا فعل ہے۔ مزید دیکھیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو اذا شروع میں آ رہا ہے اور اس کے بعد خلو فعل ہے۔ مزید دیکھیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ اذا شروع میں آ رہا ہے اور اذا کے بعد فعل ہے۔ اور دیکھیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اذا شروع میں آ رہا ہے اور اذا کے بعد قضا فعل ہے۔ اور دیکھیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اذا شروع میں آ رہا ہے اور اس کے بعد اصابت فعل ہے۔ تو بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ملیں گی جہاں پر اذا آپ کو جملے کے شروع میں ملے گا اور اس کے بعد فعل ملے گا، تو وہ اذا پکا اسم ہوگا۔ ہاں کہیں آپ کو اذا کے بعد جملہ اسمیہ مل جائے گا، شروع میں تو ہوگا اذا لیکن اذا کے بعد فعل نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، جیسے اذا السماء انشقت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اذا شروع میں آ رہا ہے لیکن اس کے بعد السماء سے آپ کو جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہاں بھی دیکھیں اذا شروع میں آ رہا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں آپ کو ہر جگہ شروع میں اذا ملے گا لیکن اس کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ ملے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْإِشْعَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اسی طرح سورۃ الانفطار میں دیکھیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت۔ اب آپ کہیں گے کہ اذا کے بعد جملہ اسمیہ آنے والی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، یہ کم ہیں۔ اذا کے بعد فعل کے آنے والی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ فعل والی ایگزامپل چونکہ بہت زیادہ ہیں، وہ میں نے کم آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جملہ اسمیہ آنے والی ایگزامپلز بہت کم ہیں، اس لیے وہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں۔ تو جہاں اذا کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہو اور جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ اسم ظاہر ہو، یہ خاص طور پہ اپنی بات نوٹ کرنی ہے، جملہ اسمیہ کا اسم ظاہر ہو، تو وہ اذا بھی اذا اسمیہ ہی ہوگا، یعنی وہ اذا بھی اسم ہی ہوگا۔ تو اذا اسمیہ کی میں نے آپ کو دو پہچانیں بتائیں۔ نمبر ایک، اذا کے بعد فعل ہو۔ پہلی پہچان اس کی یہ ہے کہ اذا کے بعد فعل ہو، چاہے وہ جملے کے شروع میں آ رہا ہو چاہے جملے کے درمیان میں آ رہا ہو، اذا کے بعد جب بھی فعل ہوگا وہ اذا اسمیہ ہی ہوگا۔ اب میں مزید آسان کر رہا ہوں بات کو، کہ اذا کے بعد آپ کو فعل نظر آئے، چاہے اذا شروع میں ہو چاہے اذا درمیان میں ہو، وہ اذا اسمیہ ہی ہوگا۔ اب درمیان میں آنے کی ایگزامپلز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں آپ کو بہت مل جائیں گی یہ ایگزامپل۔ مثلا سورۃ الفلق کی دو آیات دیکھ لے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ اب اذا کے بعد وقبہ فعل آ رہا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ میں وقف نہیں کر رہا، میں آپ کو پورا فعل پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو اذا کے بعد آپ کو فعل نظر آ رہا ہے۔ تو اذا کے بعد جب بھی فعل ہوگا وہ اذا اسمیہ ہوگا، وہ اذا اسم ہوگا، چاہے وہ جملے کے شروع میں ہو چاہے وہ جملے کے درمیان میں ہو۔ اور وہ اذا جس کے بعد جملہ اسمیہ تو ہوگا لیکن اس جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ ضمیر ہو، تو وہ اذا جو ہے صرف وہ اذا حرف ہوگا۔ پھر سن لیجئے کہ وہ اذا جس کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ ملے لیکن اس جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ اسم ظاہر نہ ہو بلکہ اسم ضمیر ہو، تو وہ اذا حرفیہ ہوگا، وہ اذا حرف ہوگا۔ جیسے بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ تو یہاں پر دیکھیں اذا کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے ہم مبلسون، اور مبتدا جو ہے وہ ضمیر ہم ہے۔ پھر دیکھیں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ تو اذا کے بعد جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کا مبتدا ضمیر۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ تو اذا کے بعد جملہ اسمیہ اور ضمیر۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ تو اذا کے بعد دیکھیں جملہ اسمیہ ہے ہوا خصیم مبین، جس میں مبتدا جو ہے وہ ضمیر ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ۔ تو اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہے اور اس جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ ہیا ہے، ضمیر ہے۔ بہت ساری ایگزامپلز آپ کو ہیا ضمیر کے ساتھ ملیں گی۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ۔ تو اذا کے بعد دیکھیں جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ انتم ضمیر ہے۔ تو میں نے بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اذا حرفیہ کی، یعنی وہ اذا جو حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب اس بات کو پھر ایک مرتبہ کلیئر کر لیجئے کہ اذا کے بعد اگر جملہ اسمیہ آئے اور اس جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ اسم ظاہر ہو تو وہ اذا اسم ہوگا، اور اذا کے بعد اگر جملہ اسمیہ آئے اور اس جملہ اسمیہ کا مبتدا ضمیر ہو تو وہ اذا اسم نہیں ہوگا بلکہ حرف ہوگا۔ تو پہلے تو ہم نے اذا کو دو طرح سے تقسیم کیا، ایک اذا اسمیہ اور دوسرا اذا حرفیہ۔ اب جو اذا اسمیہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اذا ظرفیہ، یعنی وہ اذا جو ظرف کے معنی دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہم اردو میں جب لفظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اذا اسمیہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اذا ظرفیہ شرطیہ، یعنی یہ وہ اذا ظرفیہ ہوتا ہے جس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب اذا
ظرفیہ اور اذا ظرفیہ شرطیہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے کہ جملے کے شروع میں آنے والا اذا آپ کو اذا ظرفیہ شرطیہ ملے گا، اور دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اذا ظرفیہ شرطیہ جو ہوتا ہے اس کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، جبکہ جو خالی اذا ظرفیہ ہے اس کے بعد آپ کو ایک ہی جملہ ملے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، اب دیکھیں اذا کے بعد وقب ایک ہی جملہ آپ کو مل رہا ہے، تو یہ اذا جو ہے یہ صرف ظرفیہ ہے، یہ اذا ظرفیہ شرطیہ نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، اذا کے بعد ایک ہی جملہ ہے، تو یہ اذا جو ہے یہ ظرفیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہاں پر دیکھیں اذا ایک تو شروع میں آ رہا ہے اور اس اذا کے بعد دو جملے آپ کو مل رہے ہیں۔ نمبر ایک قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اور دوسرا جملہ قالوا انما نحن مصلحون۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو پہچان بتا دی کہ اذا ظرفیہ اس کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے، اور اذا ظرفیہ شرطیہ اس اذا کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے۔ وہ اذا جو ظرفیہ شرطیہ ہوگا، یعنی وہ اذا جس میں ظرف کے ساتھ ساتھ شرط کے معنی بھی پائے جائیں گے، یعنی اذا ہوتا ظرفیہ ہی ہے، یعنی ظرف کے معنی تو اس میں لازماً ہوتے ہیں، لیکن ایک اذا جسے ہم خالی ظرفیہ کہہ رہے ہیں اس میں صرف ظرف کے معنی ہوتے ہیں، اور ایک اذا وہ ہوتا ہے جس میں ظرف کے ساتھ ساتھ وہ تو معنی ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اذا ظرفیہ شرطیہ جو ہے یہ جس کے بعد میں نے آپ کو بتایا دو جملے آتے ہیں۔ اذا ظرفیہ شرطیہ پہلے والے جملے میں، یعنی وہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو دو جملے آتے ہیں، اس میں پہلا جملہ جو ہے وہ اذا کو شامل کر کے شرط بنتا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب شرط یا جزا بنتا ہے، پھر یہ دونوں جملے مل کر جملہ شرطیہ بن جاتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جسے میں نے شرط کہا ہے، اور اس شرط والے جملے میں اذا بھی ایک حصے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس حصے میں یعنی شرط والے جملے میں اذا کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس شرط والے حصے میں اذا جو ہے وہ مفعول فی مقدم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ اذا جو صرف ظرفیہ ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے ترکیب میں، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ، وہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ محلاً مجرور مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملے میں متعلق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے بہت تفصیل سے آپ کو اذا کے بارے میں بتا دیا ہے، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر جو اذا استعمال ہوا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ اذا جو ہے یہ اذا پہلی بات اسمیہ ہے۔ کیسے پہچانا آپ نے اس کو اسمیہ؟ ایک تو یہ بالکل شروع میں آ رہا ہے جملے کے، دوسرے اس کے بعد فعل ہے۔ اگر یہ اذا اسمیہ ہے تو کون سا ہے؟ اذا اسمیہ ظرفیہ ہے یا اذا اسمیہ ظرفیہ شرطیہ ہے؟ تو یہ اذا اسمیہ ظرفیہ شرطیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد دو جملے آپ کو مل رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آپ کہیں گے یہ تو تین جملے ہیں، یہ واو کے ذریعے آپ کو تین جملے نظر آ رہے ہیں، لیکن ملا کر یہ ایک ہی جملہ بنے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، تو اس لیے اس اذا کو میں ظرفیہ شرطیہ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ اذا اس شرط والے جملے میں کیا بنے گا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مفعول فی مقدم بنے گا اپنے بعد میں آنے والے فعل کے لیے۔ تو اذا کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اگلا لفظ ہے جی بَرِقَ، بَرِقَ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سمپل سی ڈائی ہے جی فاعلہ، فاعلہ۔ لسان قرآن کورس میں آپ نے ماضی کی تین بنیادی ڈائز پڑھی ہیں، فعلہ، فاعلہ اور فعولہ، تو یہ بارا قاف فاعلہ کی ڈائی پہ استعمال ہوا ہے بَرِقَ۔ اور مزید اس کے بارے میں ہم ڈکشنری سے اگر معلوم کریں تو ہمیں خان صاحب کی ڈکشنری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بارا قاف باب سین سے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کا ماضی ہمیں نظر آ رہا ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے، اور ماضی عین کلمہ زیر والا جو ہے وہ دو بابوں میں ہوتا ہے، باب سمیع یسمعو میں اور باب حسبہ یحسبو میں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باب حسبہ یحسبو سے تو قرآن مجید میں کل 10 فعل بھی استعمال نہیں ہوئے۔ تو ذرا سی ورکنگ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یہ باب سمیع یسمعو ہی ہونا چاہیے، مزید ڈکشنری آپ کو کنفرم کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔
تو جب ڈکشنری آپ کھولتے ہیں خان صاحب کی تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بارہ قاف باب سین سے ہی استعمال ہوا ہے۔ بریکا یب رقو مصدر اس کا ہے برکن، اور اس کے معنی ہے چندھیا جانا، حیران ہونا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے فائزہ بریکل بصر۔ تو الحمدللہ جی بریکا فعل ماضی کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا، اور یہ فعل ماضی کی گردان کے ان دو صیغوں میں شامل ہے جن کا فاعل اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ترکیب کرتے ہوئے اگر ہمیں فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم نظر آئے گا تو ہم اس مرفوع اسم کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے البصر۔ البصر ظاہر بات ہے ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اسم ہے، اور جب یہ اسم ہے تو اب اس کا سی این جیز کریں گے تو ال کی وجہ سے معرفہ ہے، معرب لام، مثنیٰ جمع سالم مذکر جمع سالم مؤنث یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کی مخصوص آوازیں ہیں، آنی، عینی، اونا، اینا، آتن، آتن، کوئی آواز نہیں ہے، تو یہ واحد ہے یا پھر جمع مکسر ہے۔ چاہے یہ واحد ہو چاہے جمع مکسر ہو، اعراب ہم پہچان سکتے ہیں، اس لیے کہ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب جو ہے وہ حرکت کے ساتھ آتا ہے، یعنی پیش حرکت کے ساتھ یہ مرفوع ہوتے ہیں، زبر حرکت کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، اور زیر حرکت کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ تو باقی ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی بصر کے حوالے سے خان صاحب نے کیا لکھا ہے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں با صاد را حروف مادہ کے تحت اسے بصرن واحد کے طور پہ اور اس کی جمع لکھ رہے ہیں ابصارن۔ تو کوئی آپ کو پتہ چل گیا کہ بصرن واحد ہے اور اس کی جمع افعال کے وزن پہ ابصار ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے۔ آنکھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی دیکھ کر سمجھنے کی حس اس کے اصل معنی ہیں، لیکن پھر یہ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آنکھ نہیں ہے اس کے معنی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر آنکھ ہو اس کے معنی تو پھر اسے ہم مؤنث استعمال کریں گے، لیکن یہ ایز اے مذکر استعمال ہوگا، اور اس کی جمع بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، تو ابصار جمع کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 7 کے الفاظ پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے، اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ تو فا ہمارا چونکہ نئے جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو ہم اس فا کو فا استنافیہ کہہ کر اپنی بات جو ہے وہ آگے چلا سکتے ہیں۔ تو اذا بریک البصر، اب 3 لفظ ہیں میرے پاس، تو اذا ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم بن جائے گا، بریکا فعل ہے اور البصر جو ہے فاعل ہے، گویا بریکا فعل اپنے فاعل البصر اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کے علم میں ہے کہ اذا جو ہے یہ مستقبل کے معنی دیتا ہے، چاہے ماضی کے ساتھ ہی استعمال کیوں نہ ہو۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے فعل ماضی بریکا کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں کریں گے۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 8 کی طرف، اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اس میں 3 لفظ ہیں جی، ایک ہے واو، ایک ہے خسفہ اور ایک ہے القمر۔ پہلا لفظ واو حرف ہے، حرف عطف ہے۔ خسفہ، اب دیکھیں فعلہ کے وزن پہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خاص سین فا حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ڈکشنری ہمیں بتا رہی ہے کہ خاص سین فا باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ خسفہ یخسف، مصدر اس کا آتا ہے خسوفاً۔ ایک معنی اس کے لکھیں ہیں کسی جگہ کا دھنس جانا، اس صورت میں بتا رہے ہیں خان صاحب کہ یہ بطور لازم استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے معنی ہے اس کے کسی کو دھنسا دینا، اور ان معنی کے اعتبار سے یہ بطور متعدی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بطور لازم استعمال ہوا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ۔ اب یہ صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے مرفوع اسم نظر آئے گا تو ہم اسے ترکیب کرتے ہوئے اس فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ تو آگے اس میں جی القمر معروف لفظ ہے، جانا پہچانا، چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے۔ ترکیب کریں تو واو عاطفہ قرار دے دیا ہم نے، خسفہ فعل ہے اور القمر اس کا فاعل بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے اس کا عطف ہو جائے گا بریک البصر والے جملے پر۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور وہ آیت نمبر 9 ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اس کے کتنے الفاظ ہیں؟ اس میں واو ایک لفظ ہے، جمعہ ایک لفظ ہے، الشمس ایک لفظ ہے، واو پھر ایک لفظ ہے، القمر ایک لفظ ہے۔ گویا اس آیت میں آیت نمبر 9 میں 5 الفاظ ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، جمعہ
اب ذرا وزن اس کا چیک کریں، فعلا۔ لسان القرآن کورس میں آپ نے جو فعل ماضی کے بنیادی 3 اوزان پڑھے ہیں، فعلا، فعلا، فعولا، وہ تینوں وزن تھے فعل معروف کے، یعنی ایکٹیو وائس کے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد ابواب میں جو ماضی مجہول کا وزن بنتا ہے وہ فعلا کا وزن ہے۔ تو یہ دیکھیں فعلا کا وزن ہے جمعہ۔ تو جمعہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ گردان کے ان 2 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جن کا نائب فاعل فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ ان صیغوں میں سے ایک ہے جس کا نائب فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر آئے گا تو ہم اس مرفوع اسم کو اس فعل مجہول کے لیے نائب فاعل بنا دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس لفظ کے معنی۔ تو جیم میم عین حروف مادہ ہمیں مل چکے ہیں۔ ڈکشنری ہم کھولیں گے تو خان صاحب کی ڈکشنری میں ہمیں ملے گا یہ باب فتح یفتح سے جمع یجمع، مصدر اس کا جمعن ہے۔ معنی لکھیں خان صاحب نے، متفرق چیزوں کو ملا دینا، اکٹھا کرنا، یعنی جمع کرنا، یعنی بالکل اردو میں جو ہم جمع کرنا استعمال کرتے ہیں انہی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے اب جو فعل مجہول بنے گا ماضی کا وہ جمعہ بن جائے گا، اور مضارع کا بن جائے گا یجمعو، اور مصدر جمعن ہی رہے گا، کیونکہ مصدر جو ہے وہ چاہے ایکٹیو وائس میں ہو چاہے پیسو وائس میں ہو ایک ہی ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی الشمس، معروف لفظ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے۔ اس کے بعد پھر واو ہے، حرف ہے، حرف عطف ہے، اور القمر ایک مرتبہ پھر آ گیا، یہاں بھی القمر مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تو اصل اعراب ہے جسے آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنائیں تو واو عاطفہ ہے، جمعہ فعل ہے، فعل مجہول ہے، الشمس اس کا نائب فاعل ہو گیا کیونکہ مرفوع ہے، واو عاطفہ ہے، اور القمر جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے الشمس پر۔ اور مکمل ترکیب کریں تو کچھ یوں ہوگی کہ جمعہ فعل مجہول، الشمس معطوف علیہ، واو عاطفہ، القمر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل بن گیا جمعہ فعل مجہول کے لیے، اور جمعہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر عطف ہو جائے گا خسف القمر والے جملے پر۔ تو برِ صغیر پاک و ہند میں ترکیب اس طرح کی جاتی ہے جوڑ کر کہ جمعہ فعل مجہول، الشمس معطوف علیہ، واو عاطفہ، القمر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل بنا جمعہ فعل مجہول کے لیے۔ جبکہ عرب والے ترکیب کچھ یوں کرتے ہیں کہ جمعہ فعل مجہول، الشمس نائب فاعل، واو عاطفہ، اور القمر کو وہ کہتے ہیں یہ معطوف ہے الشمس پر۔ تو وہ اس طرح کر کے بس گزر جاتے ہیں، لیکن برِ صغیر پاک و ہند میں جوڑا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 9 بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں تک آیت نمبر 9 تک جو ہے وہ ان تینوں جملوں کو ملا کر ہم ایک جملہ بنائیں گے جو کہ شرط قرار دیا جائے گا۔ تو اب میں شرط والے جملے کو پورا کر رہا ہوں۔ تو اذا مفعول فی مقدم، برق البصر معطوف علیہ، تو شرط والا جملہ پورا ہو گیا جی۔ اذا برق البصر و اذا خسف القمر و اذا جمع الشمس والقمر۔ میں اذا بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معطوف علیہ سے پہلے جو ہوتا ہے وہی معطوف سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ شرط والا حصہ بن گیا جی۔ اب ترجمہ کرنا چاہوں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، تو جب نظر چندھیا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ سارا حصہ شرط بن گیا، اور اس کا جواب الشرط جو ہے وہ آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ اب یہ جواب شرط والے حصے کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس کے الفاظ سے بات کریں تو اس میں پہلا لفظ ہے جی یقولو، دوسرا لفظ ہے الانسان، تیسرا لفظ ہے یومئذ۔ اب اس یومئذ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اصل میں یوما ایک لفظ ہے اور اذن جو ہے ایک لفظ ہے، تو یومئذ یہ دو لفظ ہیں اصل میں۔ مزید ڈیٹیل اس کی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اینا ایک لفظ ہے، المفر ایک لفظ ہے۔ گویا آیت نمبر 10 میں کل الفاظ کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ اب کلمہ کی قسم، اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ یقولو فعل ہے، علامت مضارع آپ کو نظر آ رہی ہے، شروع میں یا اور آخر میں پیش نظر آ رہی ہے، جو کہ بہت بڑی پہچان ہے فعل مضارع کی۔ تو یقولو فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام حروف مادہ ہیں، غیر صحیح فعل اجوف ہے، اجوف کی قسم واوی ہے، قابلہ یقولو اس کی اصل تھی،
تبدیلی کے بعد قال یقول بن جاتا ہے، کہنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور جب بھی قال یقول آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے تو کچھ چیزیں آپ نے جو ہیں وہ اچھی طرح سے نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ کہنے والا کون ہے، جو کہنے والا ہوتا ہے اس کو اس کا فاعل قرار دیا جاتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے، جس سے کہا جا رہا ہے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی لام جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے پھر متعلق ہو جاتا ہے قال یقول فعل کے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے، وہ ایک جملہ ہوتا ہے، زیادہ تر جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ جو ہے وہ محلاً منصوب مفعول بنایا جاتا ہے قال یقول کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، قال یقول کا فاعل، قال یقول کا متعلق، اور قال یقول کا مفعول۔ لازمی نہیں ہے کہ سب چیزیں آپ کو ملیں بھی، فاعل تو ملے گا آپ کو، ظاہر بات ہے، اگر فعل معروف ہے۔ اگر فعل مجہول ہے تو پھر نائب فاعل آپ کو ضرور ملے گا۔ ہاں، فعل معروف ہونے کی صورت میں مفعول ملتا ہے یا نہیں ملتا، کس سے کہا جا رہا ہے یعنی متعلق ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ لازمی نہیں ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں ہم چیک کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے جی الانسان۔ الانسان ایک مرتبہ پھر لفظ آ گیا ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ تو یقولو فعل مضارع کے ان 2 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو ہم اس مرفوع اسم کو اس کا فاعل بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے جی یوم اذن۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے یوما اور ایک ہے اذن۔ تو یوما تو سمپل آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یوما ظرف ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، معنی اس کے دن کے ہیں۔ اور یہ جو آگے اذن ہے نا، اذن، یہ اصل میں تھا از قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے جس کے معنی جب ہوتے ہیں، اور از آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے۔ از جو ہے یہ بھی ظرف ہے اور اس کے معنی میں نے آپ کو بتایا جب ہوتے ہیں۔ اب یہ جب ظرف ہے تو ظرف آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مضاف بن کر آتا ہے، تو از بھی مضاف بن کر آتا ہے، لیکن یہاں پر از دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یوما کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، تو از جو ہے یوما کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن خود یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، اور اس مضاف الیہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے از کے زال ساکن پر تنوین آئی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس تنوین کو تنوین عوض کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو کسی چیز کے محذوف ہونے کے عوض لگائی جاتی ہے، تو یہ تنوین عوض ہے۔ اور از کا مضاف الیہ جو ہے نا وہ جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ محلاً مجرور مضاف الیہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب کانٹیکسٹ کے تحت وہ جملہ عام طور پہ نکالا جاتا ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ جملہ جو ہے از کے بعد مان لیا جاتا ہے، اور وہ ہے کانا کذا۔ تو یوم اذن اصل میں تھا یوم از کانا کذا۔ کانا کذا کا مطلب ہے ایسا ہوگا، یعنی ماضی میں کانا کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں ہوگا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا لازماً ہوگا، ایسا ہوا بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کانا کذا جملہ محذوف کر دیا، یعنی از کا مضاف الیہ محذوف کر دیا، اور مضاف الیہ محذوف ہونے کی وجہ سے از پر تنوین لگا دی، تو یہ بن گیا جی یوم اذن۔ تو گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی تھا یوم از کانا کذا، جس میں سے آپ کو یوم اذن صرف نظر آ رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس دن جب برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر، اس دن کی بات ہو رہی ہے جب ایسا ہوگا۔ تو یوم اذن کو بھی میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی اینا۔ اینا لسان قرآن کورس والے جانتے ہیں کہ ہم نے جب جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے حروف استفہام اور اسماء استفہام پڑھے تھے، اور اسماء استفہام میں ہم نے اینا کو پڑھا تھا۔ تو اینا جو ہے یہ اسم استفہام ہے، اسماء استفہام سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے این کے۔ تو اینا کا اعراب مرفوع منصوب مجرور ایسا ہی ہوگا، لیکن اینا جو ہے اس کے معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہے کہاں، اور یہ کہاں لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس سے جگہ کا پتہ چل رہا ہے، تو گویا یہ وہ اسم استفہام ہے جس میں ظرف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اینا اگر جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا تو ہم اسے خبر کے طور پہ استعمال کریں گے، کیونکہ ظرف جملہ اسمیہ میں مبتدا کبھی نہیں بنتا، اور اگر اینا جملہ فعلیہ میں استعمال ہوگا تو ہم اینا کو متعلق کریں گے فعل کے۔ تو اینا کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے المفر۔ المفر جو ہے اسم ہے، ال سے آپ کو نظر آ رہا ہے معرفہ ہے، معرب لام ہے، ال ہٹائیں تو میم فا اور را ہمیں کچھ
حروف نظر آ رہے ہیں، لیکن را جو ہے ہمیں 2 مرتبہ نظر آ رہا ہے، تو میم بھی ہٹائیں تو ہمیں اس کے روٹ لیٹرز مل جاتے ہیں، فا، را اور را اس کے حروف مادہ ہیں۔ اب ہم ڈکشنری کی طرف چلتے ہیں اور فا، را حروف مادہ کے تحت اس لفظ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ فا، را حروف مادہ باب ضرب و یضرب سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی غیر صحیح فعل کے حروف مادہ ہیں یہ، اور غیر صحیح فعل میں یہ مضاعف ہے۔ تو فررا یفررو اصلی تبدیلی کے بعد فرا یفرو، مصدر اس کا فرارن جس کے معنی بھاگنا یا دوڑنا کے ہیں، اور نیچے لکھ رہے ہیں مفرن، اور مفرن کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ اسم الظرف ہے، یعنی ثلاثی مجرد ابواب میں اسم الظرف جو ہے وہ مفعل یا مفعل کے وزن پہ بنتا ہے۔ تو مفرن یہ اصل میں تھا مفعل، مفررن، مضاف کے قواعد اپلائی ہوئے، تو پہلے را کی حرکت جو ہے وہ فا کو دی گئی اور پہلے را کو ساکن کر دیا گیا، تو یہ بن گیا جی مفررن، اور پھر دونوں راؤں کو مرج کر دیا گیا تو بن گیا مفررن۔ اسم ظرف ہے اور معنی اس کے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور اس پہ الف لام داخل کر دوں تو بن جائے گا المفرو، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اور ترجمے میں آپ کو بھاگنے کی جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو یقولو فعل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا جب بھی کالا یقولو آئے اس کا فاعل آپ نے دیکھنا ہے، تو الانسان مرفوع ہے تو اس کا فاعل بن جائے گا۔ فعل فاعل ہمیں مل گئے، ترجمہ ہوگا انسان کہے گا، کس سے کہے گا اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ لام کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، کیا کہے گا وہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یوم اذن بھی مل رہا ہے، یعنی ظرف مل رہا ہے، تو اس ظرف کو ہم متعلق کر دیں گے یقولو فعل کے، اور کیا کہے گا وہ ہمیں جملے کی صورت میں مل رہا ہے، اور وہ جملہ ہے این المفرو، جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اینا ایسا اس میں استفہام ہے جس میں ظرف کے معنی ہے، اور اگر یہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا تو ہم اسے خبر بنائیں گے، لہٰذا اینا خبر مقدم ہے، محلاً مرفوع ہم اسے خبر مقدم بنا دیں گے، اور المفر جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یقولو فعل کے لیے، کیونکہ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کہے گا۔ یوں یقولو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا، اس دن انسان کہے گا، کیا کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک ہم نے الحمدللہ تفصیل سے گرامیٹیکل انالیسز مکمل کر لیا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ایک ترجمہ نہیں بلکہ تراجم دیکھیں گے ہم، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کا ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے قواعد کے زیادہ نزدیک ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ ایک ترجمہ اور رکھ دیتا ہوں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ تو یہ آیات آسان سی ہیں تو ان کا ترجمہ تقریباً ایک جیسا ہی ملے گا آپ کو۔ بہرحال جی آج کے لیکچر میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ القیامہ کی اس 4 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی سورۃ القیامہ کے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔